بجلی کی چمک میں امبر نے خوفناک بلا کو دیکھا۔ خوفناک بلا نے بھی امبر کو دیکھ لیا تھا۔ 10 فٹ قد کی یہ ڈرونی بلا اپنے سانپ جیسے بازوؤں کے نوکیلے پنجے پھیلائے امبر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا سیاہ فام بالوں بڑا جسم بارش میں بھیگ رہا تھا۔ امبر نے فوراً غیبی شیشے کا رخ خوفناک بلا کی طرف کر بٹن دبا دیا۔ گول شیشے میں سے روشنی کا دائرہ نکل کر بلا پر پڑا، مگر امبر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خوفناک بلا پر روشنی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ غائب ہونے کی بجائے اس کی طرف گرراتی ہوئی بڑھ رہی تھی۔ اب اس کے حلق سے دبی دبی سی گسیلی چیخیں نکلنے لگیں۔ امبر اٹھ کر دوسری طرف جانے لگا تو خوفناک بلا کے نوکیلے دانتوں والے منہ سے آگ کا ایک شعلہ نکل کر امبر پر پڑا۔ ایک دھماکے کے ساتھ امبر کا جسم اوپر کو اچھل کر دور جا گرا۔ امبر سمجھ گیا کہ یہ بڑی طاقتور بلا ہے اور اس سے عقل مندی کے ساتھ ہی نمٹا جانا چاہیے۔ امبر کو اس قسم کے تجربے پہلے ہو چکے تھے کہ کسی عفریت کے منہ سے نکلتے ہوئے دھوئیں یا شعلے نے اسے بے ہوش کر دیا یا پتھر بنا دیا، اسی لیے اب وہ اس قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ امبر چھلانگ لگا کر پہاڑ کی طرف دوڑا۔ خوفناک بلا نے ایک بھیانک چیخ ماری، اس کی چیخ سے پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ وہ امبر کے پیچھے بھاگی۔ امبر کے سامنے پہاڑ آ گیا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ امبر نے غیبی شیشے کی روشنی کے دائرے کو پہاڑ کی دیوار پر ڈالا تو تڑک کی آواز کے ساتھ پہاڑ میں گول سوراخ پڑ گیا۔ امبر سوراخ میں گھس گیا۔ ایک سرنگ سی وہاں بن گئی تھی۔ امبر سرنگ میں دوڑا جا رہا تھا۔ سرنگ معلوم ہوتا تھا کہ پہلے ہی سے بنی ہوئی تھی، صرف اس کی دیوار بند تھی جو امبر کے شیشے کی روشنی سے کھل گئی تھی۔ امبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، خوفناک بلا چیخیں مارتی، سانپ جیسے بازو بے چینی سے ہلاتی، منہ سے آگ کے شعلے نکالتی امبر کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ اس کی رفتار تیز نہیں تھی۔ سرنگ میں آگے جا کر سیڑھیاں آ گئیں جو نیچے اتر رہی تھیں۔ امبر ان پر دوڑتا ہوا اتر گیا۔ یہاں گپ اندھیرا تھا، مگر امبر اپنی غیر معمولی بصارت کی وجہ سے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا تھا۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو سامنے ایک دیوار آ گئی۔ امبر نے پریشان ہو کر پیچھے دیکھا۔ خوفناک بلا سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ غضب کے عالم میں چیخیں مار رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے امبر پر اپنا شعلہ پھینکا۔ شعلہ امبر کے جسم سے ٹکرایا اور وہ ایک دھماکے سے اوپر اچھل کر نیچے گر پڑا۔ امبر نے دیوار کے کونے میں دیکھا، وہاں پتھر کی ایک سیل کا رنگ سرخ تھا۔ امبر کے دل میں یہ خیال لہرا گیا کہ یہ دروازہ ہے۔ پوری طاقت سے امبر نے پتھر کی سیل کو دھکا دیا تو سیل دوسری طرف جا کر گری۔ دوسری طرف ایک بڑا سا دلان تھا جس کی دیواروں پر جنگلی بیلیں سانپوں کی طرح سے لہرا رہی تھیں۔ یہاں امبر کو ناگ کی بڑی تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ خوفناک بلا کھلی ہوئی دیوار کے دروازے پر آ گئی تھی۔ امبر کو ان لہراتی ہوئی بھیانک بیلوں کے درمیان ایک گول سوراخ دکھائی دیا جو کافی چوڑا تھا۔ امبر اس میں گھسنے لگا تو سانپ کی طرح کی بیلیں اس کے جسم سے لپٹ گئیں۔ اگر امبر میں غیر معمولی طاقت نہ ہوتی تو وہ بیلوں میں جکڑ کر ہلاک ہو چکا ہوتا، مگر اس نے بیلوں کو توڑ کر اپنے جسم سے علیحدہ کیا اور سوراخ میں گھس گیا۔ یہ سوراخ ایک نالے کی طرح تھا۔ امبر گھٹنوں کے بل جھکا، اس میں سے گزرنے لگا۔ نالہ ختم ہوا تو سامنے ایک تنگ کوٹھری تھی جس کی دیواروں پر امبر نے ناگ کو دیکھا۔ وہ ششدر ہو کر ناگ کو تکنے لگا۔ ناگ کی گردن انسان کی تھی لیکن باقی جسم بڑے اژدہے کا بن چکا تھا۔ امبر کو دیکھتے ہی ناگ نے کہا، امبر میرے پیچھے آ جاؤ، خوفناک بلا تمہیں بھی میری طرح اژدہا بنا دے گی۔ امبر تیزی سے ناگ کے پیچھے آ گیا۔ ناگ چونکہ ایک بہت بڑا اژدہا بنا ہوا تھا، اسی لیے اس کے کنڈل میں کافی جگہ تھی۔ امبر اس میں چھپ گیا۔ خوفناک بلا اندر آ چکی تھی۔ ناگ نے خوفناک بلا کی طرف دیکھ کر اپنے منہ سے پھنکار نکالی۔ خوفناک بلا نے چیخ ماری اور ناگ پر حملہ کر دیا۔ امبر نے ناگ پر حملہ ہوتے دیکھا تو پیچھے سے نکل کر خوفناک بلا کے عقب میں آ گیا۔ پیچھے آتے ہی امبر نے اچھل کر خوفناک بلا کو ایک فلائنگ کک ماری۔ امبر کی کک میں اس قدر طاقت تھی کہ خوفناک بلا سامنے دیوار کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ وہ چیختی ہوئی امبر کی طرف آئی۔ امبر نے ایک اور کک لگائی۔ خوفناک بلا اس پر شعلے پھینک رہی تھی مگر امبر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری کک پر خوفناک بلا گھبرا کر
پیچھے کو دوڑی اور گڑراتی چیختی چلاتی کوٹری سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی امبر نے ناگ سے کہا، یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ناگ؟ کیا تم پھر سے اپنی اصل شکل میں نہیں آ سکتے؟ ناگ نے کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم یہاں پہنچ گئے۔ اس خوفناک بلا کے منہ سے جو شعلہ نکلتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کو آدھا اژدہا اور آدھا سانپ بنا سکتی ہے۔ مگر تم چونکہ امبر ہو، اسی لیے تم پر اس کا اثر نہیں ہوا، لیکن اس بلا نے مجھے اژدہا بنا کر یہاں پتھر کا کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے مجھے ہلاک کیوں نہیں کیا۔ امبر نے کہا، کیا یہاں کوئی دوسری مخلوق بھی ہے؟ ناگ بولا، میں نے یہاں کسی مخلوق کو نہیں دیکھا۔ میں جنگل میں گڑھے کے کنارے کھڑا تھا کہ اس بلا نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اس کے شعلے کے اثر سے آدھا سانپ بن گیا اور میرا نچلا دڑ پتھر ہو گیا۔ میں نے سانس کھینچ کر دوسرے جون میں آنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ پھر یہ بلا مجھے کاندھے پر ڈال کر یہاں لے آئی۔ امبر کہنے لگا، کیا کسی طرح تم اپنی اصل حالت میں نہیں آ سکتے؟ ناگ کچھ سوچ کر بولا، تم نے غیبی شیشہ اس پر استعمال نہیں کیا؟ امبر نے ناگ کو بتایا کہ غیبی شیشے نے خوفناک بلا پر کوئی اثر نہیں کیا۔ ناگ خاموش ہو گیا۔ امبر سوراخ کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگا۔ خوفناک بلا کی چیخیں دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ امبر ناگ کے پاس آ گیا۔ ناگ، میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں تمہیں پھر سے اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارے نچلے دڑ میں ذرا سی بھی حرکت نہیں ہوئی؟ ناگ کہنے لگا، میرا نچلا دڑ، اژدہے کا دڑ، بالکل پتھر کا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس بلا نے مجھے اژدہا کیوں بنا دیا۔ ہو سکتا ہے اس سے اس کا کوئی خفیہ مقصد ہو۔ بہرحال اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک بار یہ خوفناک بلا میرے پیچھے آ کر میرے اژدہے کے جسم کو ٹٹول رہی تھی کہ اس کے جسم پر اگے ہوئے سیاہ بالوں کے لگنے سے میرے جسم میں تھوڑی سی جان پیدا ہوئی تھی، مگر خوفناک بلا جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ امبر نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ خوفناک بلا کے بال تمہارے جسم سے لگتے ہیں تو تمہارے جسم کی طاقت واپس آ جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہے، ناگ نے کہا۔ امبر ٹہلتے ہوئے بولا، تو پھر میں اس خوفناک مخلوق کو ہر حالت میں ہلاک کر دوں گا۔ یہ کہہ کر امبر سوراخ میں سے باہر نکل گیا۔ ناگ اسے روکتا ہی رہا مگر امبر جا چکا تھا۔ سرنگ میں جدھر سے خوفناک بلا کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی، امبر اس طرف چلنے لگا۔ نالے میں سے گزرنے کے بعد امبر سانپ جیسی بیلوں کے درمیان سے نکل کر دلان میں آیا تو اس نے دیکھا کہ خوفناک بلا لنگڑاتی ہوئی سرنگ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ امبر کی فلائنگ کک نے اس کی ایک ٹانگ کو توڑ دیا تھا شاید۔ خوفناک بلا نے بھی امبر کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے پلٹ کر امبر کو اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا باہر لٹکا ہوا ڈیلا تھر تھرا رہا تھا۔ اس کے منہ سے ایک ایسی بھیانک چیخ نکلتی کہ ایسی خوفناک چیخ امبر نے پہلے نہیں سنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بلا نے امبر پر لپک کر اس کی گردن کو اپنے نوکیلے پنجوں سے دبوچ لیا، مگر امبر نے اپنے جسم کو پتھر کی طرح سے سخت کر لیا تھا۔ امبر نے خوفناک بلا کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر پوری طاقت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ بلا دیوار سے ٹکرا کر نیچے گری تو پھر اٹھ نہ سکی۔ اس کی کمر ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے خوفناک بلا امبر کا مقابلہ تو کر نہیں سکتی تھی۔ امبر نے اچھل کر ایک بھرپور فلائنگ کک خوفناک بلا کی گردن پر ماری۔ خوفناک بلا کی گردن دو ٹکڑے ہو گئی۔ دلان میں ایسی چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں تو ایک بار تو امبر بھی ڈر کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ پھر اس نے قریب جا کر دیکھا، خوفناک بلا آخری سانس لے رہی تھی۔ امبر اسے ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس کوٹری میں لے گیا جہاں ناگ دیوار کے ساتھ نچلے پتھر کے اژدہی دڑ کے ساتھ بے بس بیٹھا تھا۔ خوفناک بلا کی لاش کو دیکھ کر ناگ نے خوش ہو کر کہا، امبر، اس کی کھال کے بالوں کو میرے نچلے دڑ کے ساتھ رگڑو، ہو سکتا ہے میرا جسم اصلی حالت میں آ جائے۔ امبر نے خوفناک بلا کے بالوں بڑی لاش کو اٹھایا اور اس کے بالوں بڑے مردہ جسم کو ناگ کے نچلے اژدہے کے دڑ سے رگڑنا شروع کر دیا۔ ناگ نے کہا، امبر، میرے جسم میں جان پڑ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ناگ کا نچلا دڑ انسان کا بن گیا۔ ناگ اپنی انسانی شکل میں امبر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے امبر کو گلے لگا لیا۔ امبر بھائی، تم نے مجھے بہت بڑی مصیبت سے نجات دلا دی ہے، ورنہ جانے میں کب تک یہاں پڑا رہتا۔ اب اس سرنگ سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ کہہ کر امبر نے ناگ کو ساتھ لیا اور وہ نالے اور سرنگ میں سے ہوتے ہوئے نسواری پہاڑ سے باہر آ گئے۔ باہر بارش رک گئی تھی
اور آسمان پر بادلوں کے پیچھے صبح کی ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ ناگ نے کہا، شیلا کا کیا حال ہے؟ تم اسے اکیلی چھوڑ کر آئے ہو؟ امبر نے کہا، اس نے شٹل کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا ہے، اور پھر اب تو خوفناک بلا کا کام بھی تمام ہو چکا ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ناگ بولا، پھر بھی ہمیں جلد از جلد اس کے پاس پہنچنا چاہیے، اس منحوس سیارے پر کوئی بھی مخلوق ظاہر ہو کر حملہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے دریا کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دریا پار کر کر وہ جنگل میں داخل ہونے لگے تو صبح ہو گئی تھی۔ ناگ نے کہا، امبر، اس طرح تو یہیں شیلا تک پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو جائے گی۔ میں بہت بڑا عقاب بنتا ہوں، تم میرے اوپر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ہوا میں اڑاتا ہوا لے چلوں گا۔ امبر نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، عقاب کی سواری میں نے عرصہ ہوا نہیں کی۔ ناگ سانس کھینچ کر ایک بہت بڑا عقاب بن گیا۔ امبر اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ ناگ نے اپنے 10 فٹ لمبے پر پھڑ پھڑائے اور ہوا میں اوپر اٹھ گیا۔ پھر اس نے درختوں کے اوپر آ کر خلائی شٹل کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ امبر بڑے مزے سے ناگ کی عقابی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہوا میں اڑنے کا لطف لے رہا تھا۔ ناگ نے اپنی رفتار تیز کر دی اور امبر کے بال ہوا میں اڑنے لگے۔ ناگ نے پوچھا، امبر، نیچے تو نہیں گرو گے؟ امبر نے زور سے کہا، نہیں، تم چاہے اس سے بھی زیادہ رفتار تیز کر لو۔ ناگ بولا، ارے نہیں، اتنی رفتار ہی ٹھیک ہے، ہم آدھے گھنٹے میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ناگ بڑی تیز اور ہموار رفتار کے ساتھ ہوا میں اڑتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اسے دور سے خلائی شٹل کی اوپر والی منزل درختوں میں سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ ناگ خلائی شٹل سے دور ہی زمین پر اتر آیا۔ میں نہیں چاہتا کہ شیلا کو ہماری خفیہ طاقتوں کا علم ہو، ناگ نے کہا۔ وہ تو میں اتر ہی پڑوں گا، مگر تم اپنی اور میری خفیہ طاقت کو شیلا سے کب تک چھپاؤ گے؟ امبر نے کہا، ناگ، خدا نے اگر ہمیں کوئی خاص طاقت دی ہے تو ہمیں اس کا یوں ہی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی دوسروں پر اپنی برائی اور رعب جمانا چاہیے۔ ہاں، اگر ضرورت پڑ گئی تو شیلا کو بتا دیں گے۔ تم نے ٹھیک کہا امبر، میں اترا رہا ہوں۔ ناگ خلائی شٹل سے تھوڑی دور جنگل میں خالی جگہ دے کر نیچے اتر آیا۔ زمین پر آتے ہی ناگ انسانی شکل میں آ گیا۔ دونوں پرانے اور پکے دوست خلائی شٹل کی طرف چلنے لگے۔ خلائی شٹل کی دوسری منزل کے شیشے میں سے شیلا نیچے دیکھ رہی تھی۔ امبر کے ساتھ ناگ کو آتا دیکھ کر شیلا بے حد خوش ہوئی۔ اس نے خلائی شٹل کا فولادی دروازہ کھول دیا۔ امبر اور ناگ اندر آ گئے۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ امبر نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، شیلا، اب اگر تم دروازہ کھلا بھی رکھو تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم نے خوفناک خلائی مخلوق کو ہلاک کر دیا ہے۔ سچ؟ شیلا نے بے اختیار کہا۔ تو کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اتنا کہہ کر امبر نے اپنی جیب سے خوفناک بلا کے منہ کا ایک نوکیلا سا دانت نکال کر اسے دکھایا۔ یہ دانت واپس آتے ہوئے امبر نے بلا کے منہ سے توڑ کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ شیلا دانت کو دیکھ کر ڈر گئی۔ میرے خدا، کس قدر خوفناک دانت ہے! شیلا نے ناگ سے ہاتھ ملایا اور مسکراتے ہوئے بولی، ناگ، خدا کا شکر ہے کہ تم واپس آ گئے، مگر تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ امبر نے شیلا کو خوفناک بلا سے اپنے مقابلے اور ناگ کے اژدہا بن جانے کی ساری روداد سنا ڈالی۔ شیلا تو حیران رہ گئی۔ امبر، میرا خیال تھا کہ ناگ غائب ہو کر خوفناک بلا کو مار ڈالے گا، مگر یہ کام تم نے کیا جو عام انسان کی طرح سے کمزور ہے۔ امبر مسکرانے لگا۔ تم ٹھیک کہتی ہو شیلا، مگر خوفناک بلا ایک گہرے سے کھائی میں گر کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ ناگ غار میں پتھر کا اژدہا بنا ہوا تھا۔ خوفناک بلا کے مرتے ہی ناگ پھر سے انسانی شکل میں آ گیا، اور پھر ہم نے اس کا ایک دانت توڑ کر یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ شیلا نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایک انسان اژدہا بھی بن سکتا ہے۔ یہ سائنس کا زمانہ ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ناگ بولا، تم یہ بھول رہی ہو شیلا کہ یہ ہماری دنیا نہیں بلکہ ایک انوکھا سیارہ ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شیلا نے امبر سے کہا، امبر، میں اب بھی یہی کہوں گی کہ اس سیارے پر بھی کوئی انسان ایسا نہیں کہ وہ سانپ یا اژدہا بن جائے۔ اب ناگ ہنسنے لگا۔
अंबर ने कहा, खैर इन बातों को छोड़ो और ये बताओ कि ईंधन का फार्मूला कैसा जा रहा है। शैला उन्हें लेकर लेबॉर्ट्री में आ गई। उसने बताया कि फार्मूला ठीक तरह से काम कर रहा है और 1 दिन में वो ईंधन तैयार करने में कामयाब हो जाएगी। उसने कहा, यह ईंधन माया की शक्ल में होगा और उसकी एक बड़ी बोतल हमारी खलाई शटल को इतनी गैस मुहैया कर देगी कि वो मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 साल तक खला में सफ़र जारी रख सकेगी। नाग ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर शैला, तुम्हारे ख्याल में हम अपनी ज़मीन पर कितने दिनों में पहुंच जाएंगे? क्योंकि तुम खलाई साइंसदान हो, तुम्हें इन बातों का इल्म होगा। शैला ने उन्हें बताया कि अगर खलाई शटल ठीक तरह से काम करती रही तो वो 1 माह के बाद अपनी ज़मीन के मदार में दाखिल हो जाएंगे। अंबर ने कहा, और अगर हमारी खलाई शटल खला में भटक गई तो क्या करेंगे? शैला उदास हो गई, कहने लगी, अंबर, मैं हर हालत में अपनी दुनिया पर वापस जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरे वालिदैन और बहन भाई रहते हैं। एटमी जंग के बाद इन पर क्या गुजरी मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो एटमी जंग में भी जिंदा रहे होंगे और मैं इनसे ज़रूर मुलाकात करूँगी। अंबर ने नाग की तरफ देखा क्योंकि वो दोनों ज़मीन पर वापस नहीं जाना चाहते थे। इसकी वजह यह थी कि नाग के कहने के मुताबिक वो मारिया और केटी को खला में छोड़कर आया था। इसका ख्याल था कि अपनी दुनिया पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, इन्हें खला में रहकर ही मारिया और केटी को तलाश करना चाहिए। मगर नाग ने कोई बात ना की, वो दोनों खामोश रहे। अंबर ने शैला का अपने वालिदैन से मिलने का शौक देकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं शैला, यूँ तो मुझे तो यूँ ही ख्याल आ गया था। मुझे यकीन है कि हम अपनी ज़मीन पर ज़रूर पहुँच जाएंगे और तुम अपने वालिदैन और बहन भाइयों से ज़रूर मुलाकात करोगी। शैला ने अंबर का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं अपना काम शुरू करने जा रही हूँ, तुम ग़िज़ाई गोलियाँ खा लेना। डब्बी काकपट के दराज में पड़ी है। शैला लेबॉर्ट्री में चले गई और अंबर नाग काकपट में आ गए। अंबर, हमारा इस खलाई शटल में ज़मीन पर जाना बेकार होगा, बल्कि हम वहाँ जाकर खामखा फंस जाएंगे। मारिया और केटी खला में ही किसी सियारे पर हैं, हमें यहाँ से किसी दूसरे सियारे की तरफ जाना होगा। अंबर कहने लगा, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, मगर हमें शैला से इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। वो अपने वालिदैन से मिलना चाहती है और हम इसे नहीं रोक सकते। नाग ने कहा, लेकिन हम भी तो मारिया और केटी से मिलना चाहते हैं, हमारा भी इसके साथ जाना मुनासिब नहीं। हम ज़मीन पर वापस जाकर क्या करेंगे? हो सकता है कि हमें ज़मीन पर से वापस खला में जाने का मौका न मिले। अंबर ने कहा, सोच लेंगे नाग, सोच लेंगे। नाग चुप होकर कुर्सी पर बैठ गया। उन्हें ग़िज़ाई गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं थी। अंबर भी सामने वाली कुर्सी पर नीम दराज हो गया। नाग ने सोचते हुए कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम शैला को खलाई शटल में ज़मीन पर वापस भेज दें और हम इसी सियारे पर रहकर यहाँ से खला में किसी दूसरे सियारे पर जाने की कोशिश करें? अंबर सोचने लगा, फिर बोला, पहली बात तो यह है कि शैला अकेली जाना पसंद नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि हो सकता है यहाँ हमें ऐसा मौका ना मिले कि हम किसी दूसरे सियारे पर जा सकें। इस मनहूस सियारे पर 4 बाजों वाली मखलूक ही रहती हैं और इनके पास कोई उड़न तश्तरी या रॉकेट नहीं है। कहीं हम इस सियारे पर भी कैद होकर न रह जाएं। नाग कहने लगा, हमें यह तो तसल्ली होगी कि हम खला में हैं, यहाँ मारिया और केटी से मिलने की उम्मीद हो सकती है। अंबर ने कहा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम ज़मीन पर जाते हैं तो वहाँ ये उम्मीद पैदा हो सकती है कि हमें मरीख की खलाई मखलूक का कोई रॉकेट उड़ा कर खला में सफ़र करने का मौका मिल जाए। मरीख की मखलूक बहरहाल जनूबी अफ्रीका में मौजूद है। नाग कुछ कहने ही लगा था कि अंबर बोला, और ये भी हो सकता है कि मारिया और केटी पहले ही से ज़मीन पर पहुंच चुके हों और हमारी तलाश में हों। नाग ने कहा, बहरहाल तुम चाहे कुछ फैसला करो, मैं तो यही मशवरा दूंगा कि हमें इस सियारे से अपनी ज़मीन पर वापस नहीं जाना चाहिए। अंबर ने कहा, मेरा मशवरा यही है कि हमें भी वापस अपनी ज़मीन पर जाना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ हमारी मुलाकात मारिया और केटी से हो जाए। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर नाग उठकर चला गया। अंबर जानता था कि नाग को उसका मशवरा पसंद नहीं आया, मगर वह मजबूर था। उसके सामने सिवाय इस फैसले की और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोपहर के बाद अंबर ने नाग के साथ इस मौजू पर मज़ीद बातचीत की और उसे शैला के साथ वापस अपनी ज़मीन पर जाने के लिए रजामंद कर लिया। आखिर एक दिन शैला ने अंबर और नाग को खुशखबरी सुनाई कि उसने माया ईंधन तैयार कर लिया है। ये ईंधन नीले माया की तरह से एक बड़ी बोतल में बंद था। शैला ने ईंधन को खलाई शटल की टैंकी में डाल दिया और अब टेक ऑफ करने की तैयारियां शुरू कर दी।
انہوں نے سب سے پہلے خلائی شٹل کی پہلی منزل کے ارد گرد اگی ہوئی جنگلی گھاس کو صاف کیا، پھر نائلون کی سیڑھیاں لگا کر خلائی شٹل کی باہر کی دیواروں کو پالش کیا، شٹل کی ساری مشینری کو درست کیا، ریڈار اور کمپیوٹر سسٹم کو 3-4 بار چیک کیا گیا۔ خلائی چارٹ کو دیکھ کر شیلا نے شٹل کے کمپیوٹروں کو اپنی زمین کی سمت فکس کر دیا۔ شیلا، امبر اور ناگ کاکپٹ میں بیلٹس باندھ کر بیٹھ گئے۔ شٹل کے سارے فولادی دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ شیلا نے کہا کہ شٹل پرواز کے لیے تیار ہے۔ اوکے اوکے، امبر اور ناگ نے بیک وقت کہا۔ شیلا نے ایک الٹی گنتی مکمل ہوتے ہی ایک سرخ بٹن دبا دیا۔ خلائی شٹل کے نیچے سے آگ کا سرخ شعلہ نکلا جو 1 سیکنڈ کے اندر زرد اور پھر سفید ہو گیا اور اس نے شٹل کو آہستہ آہستہ سے اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ شٹل اوپر فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ سامنے اسکرین پر شیلا، امبر اور ناگ اپنی اپنی کرسیوں میں جمے ہوئے بیٹھے تھے۔ اسکرین پر سیارے کے درخت نیچے ہوتے جا رہے تھے۔ خلائی شٹل نے رفتار پکڑ لی اور وہ تیز سے تیز تر ہوتی چلے گئی اور دیکھتے دیکھتے وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ امبر، ناگ اور شیلا نے اپنی اپنی بیلٹس کھول دیں۔ شیلا بڑی تیزی سے مختلف سوئچوں کو دبا رہی تھی۔ اس نے خلائی شٹل کا رخ زمین کی طرف کر دیا تھا۔ وہ خوش ہو کر بولی، ہماری شٹل کا رخ اب اپنی پیاری زمین کی طرف ہے۔ اگر ہر شے ٹھیک طرح سے کام کرتی رہی تو ہم 1 مہینے کے اندر اندر اپنی زمین پر پہنچ جائیں گے۔ ناگ نے کوئی جواب نہ دیا۔ امبر بولا، خدا نے چاہا تو ہم ضرور پہنچ جائیں گے اپنی منزل پر۔ خلائی شٹل کی رفتار سیارے کے مدار سے نکلنے کے بعد انتہائی تیز ہو گئی تھی۔ اسکرین پر خلا کا سیاہ آسمان نظر آ رہا تھا جہاں دور دور سرخ رنگ کے سیارے اور ستارے دمک رہے تھے۔